वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में ताजरों, सनतकारों और प्रॉपर्टी डीलर्स को भत्ते की पर्चियां मिलने का नोटिस ले लिया। पुलिस को भत्ताखोरी और ज़मीनों पर कब्जे की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा, ज़मीनों पर कब्जे और भत्ताखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा, पहले भी भत्ताखोरों का खात्मा किया था। वफाकी हुकूमत से बात करके बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों को भी पकड़ेंगे। वज़ीर आला ने वफ़द से कहा, भत्ताखोरी का मामला मीडिया पर उठाने के बजाय मुझसे बात करनी चाहिए थी। वफ़द के अरकान ने वज़ीर आला को मौसूल भत्ताखोरी के लिए मिलने वाली पर्चियाँ और उन अफराद के टेलीफोन नंबर्स भी फराहम किए। पहले भत्ते की पर्चियां आईं, फिर कॉल्स आईं और फिर दफातर पर फायरिंग हुई और अब हमारे लोगों पर बराह रास्त फायरिंग हो रही है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, भत्ताखोरी दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है और भत्ताखोर ईरानी फ़ोन नंबर से कॉल करके हमें कहते हैं कि आप इमारतों की बुनियादें डाल दें और हमें 4 साल की किस्तों में भत्ते के पैसे दे दें। बिटकॉइन इस्तेमाल करने का भी कहा जाता है। लगता है कि आबाद के 20 से 25 अरकान भत्ता दे रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम हसास इदारों को ये तफसीलात भेजी हैं। आज वज़ीर आला सिंध को तफसीलात की रसीद दी, जिसे उन्होंने खुद भी तस्लीम किया। वज़ीर आला सिंध ने वादा किया कि वो हमारा मसला हल कराएंगे। चेयरमैन आबाद के मुताबिक IG सिंध ने बताया, उन्होंने बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों के रेड वारंट के लिए वफाकी हुकूमत से रब्ता किया था, लेकिन वहाँ से वारंट जारी नहीं हो रहे। पुलिस मुकाबलों में जो भत्ताखोर मारे गए हैं वो सिर्फ फ्रंटमैन हैं। असली भत्ताखोर ईरान में है। MQM मरकजी कमेटी का भत्ते की वारदातों और ताजरों को हिरासा करने पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने कहा, कराची के ताजर, सनतकार, बिल्डर सिस्टम की फिरौनियत का शिकार बने हुए हैं। ताजरों और सनतकारों की फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म से किए गए मुतालबों की हिमायत करते हैं। MQM पाकिस्तान ताजरों और सनतकारों को हर मुमकिन मावनत का यकीन दिलाती है। MQM के डिप्टी पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली ने वज़ीर आला सिंध को ख़त भी लिखा। ख़त में कहा, भत्ताखोरी कारोबारी बरादरी के एतमाद और माशी सरगर्मियों के लिए संगीन खतरा है। बिल्डर्स और डेवलपर्स की तामीराती सरगर्मियाँ बंद करने की वार्निंग तशवीशनाक है। बैनुल इदारा जाती ताउन से भत्ताखोरी का खात्मा मुमकिन है। ख़त में सेफ सिटी कराची मंसूबे पर तेज़ी से अमल दरामद का मुतालबा करते हुए तोहा अहमद खान ने कहा, कारोबारी और सनती इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड सिक्योरिटी नागुज़ीर है। कराची में महफूज और कारोबार दोस्त माहौल को मजबूत बनाया जाए। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खुरासान को बड़ा धचका। दाइश का तर्जुमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज़ अज़्ज़ाम गिरफ्तार। दाइश खुरासान का तर्जुमान और तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग अल अज़ाइम फाउंडेशन का बानी दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज़ अज़्ज़ाम को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। अल अज़ाइम फाउंडेशन दाइश खुरासान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम समझी जाती है। हालिया दिनों में पाकिस्तानी हुक्काम ने दाइश खुरासान के खिलाफ कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियाँ की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कार्रवाइयों की वजह से दाइश खुरासान के तंजीमी ढांचे को आलमी सतह पर कमज़ोर कर दिया गया। कई मनसूबाबंद हमले नाकाम बना दिए गए, जबकि तंजीम के जंगजुओं की तादाद में कमी आई। मई 2025 में सुल्तान अजीज़ अज़्ज़ाम और सीनियर रहनुमा अबू यासिर अल तुर्की की गिरफ्तारी जैसे इक़दामात के नतीजे में तंजीम की ऑपरेशनल ताकत में नुमायां कमी आई। पाक अफगान जंग बंदी खत्म हो गई। पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान ने जंग बंदी की पासदारी नहीं की। शवाहिद हैं कि हमलावरों को अफगान सरहद पार से मावनत हासिल है। पाकिस्तान के पास दहशत गर्दों की तादाद, उनके नाम और उन्हें मिलने वाली माली मावनत की मुस्तनद इत्तलात हैं। बॉर्डर बंदिश और तिजारत की बंदिश दहशत गर्दी से जुड़ी है। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद है। एक सवाल पर तर्जुमान ताहिर इंदराबी ने कहा, पाक अफगान सफारती चैनल्स बहाल हैं। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का पाकिस्तान ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया।
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رپورٹ میں افغان طالبان کا دہشت گرد گروہوں کے افغان سرزمین سرحد پار حملوں کے لیے استعمال نہ کرنے کا دعویٰ مسترد۔ رپورٹ میں افغان حکومت کا دعویٰ غیر معتبر قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ متعدد رکن ممالک نے اطلاع دی ہے کہ داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ اور دیگر گروہ افغانستان میں سرگرم ہیں اور بیرونی حملے کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق القاعدہ طالبان کے ساتھ قریبی روابط رکھتی ہے، تاہم سب سے بڑا علاقائی خطرہ TTP کو قرار دیا گیا ہے جو افغان پناہ گاہوں سے کارروائیاں کر رہی ہے۔ طالبان قیادت کے کچھ سینئر ارکان TTP کو پاکستان کے ساتھ تعلقات کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، جبکہ دیگر اب بھی اس کی حمایت کرتے ہیں۔ بھارت کی آبی دہشت گردی، دریائے چناب کا پانی روک لیا، اچانک اور بغیر اطلاع پانی چھوڑ کر آبی دہشت گردی کا نیا منصوبہ بنا لیا۔ پاکستان نے دریائے چناب کے پانی میں کمی پر بھارت سے انڈس واٹر کمیشن کے ذریعے جواب طلب کر لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، زرعی سیزن میں دریا کے بہاؤ سے چھیڑ چھاڑ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پوندائے حملے کے سوال پر ترجمان نے کہا، بھارتی میڈیا نے حملاوروں کو پاکستان سے جوڑ کر پروپیگنڈا کیا، بعد میں حملاور خود بھارتی نکلا۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے مسلمان خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے پر بھی پاکستان کا اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، یہ واقعات بھارت میں بڑھتے اسلاموفوبیا اور عدم برداشت کے عکاس ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری جج کے عہدے کے لیے نااہل قرار۔ وزارت قانون کو طارق جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم۔ ڈگری تنازع کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آفیشیل ویب سائٹ سے جسٹس طارق محمود جہانگیری کا نام اور تصویر ہٹا دی گئی۔ دوران سماعت کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار نے عدالت کو بتایا کہ پرنسپل اسلامیہ لاء کالج نے کہا، طارق محمود جہانگیری نقل کرتے پکڑے گئے، ان پر 3 سال کی پابندی لگائی گئی۔ وہ 1992 سے پہلے امتحان دینے کے اہل نہیں تھے، لیکن پابندی کے باوجود طارق جہانگیری نے 1990 میں ڈگری حاصل کرنے کے لیے جعلی انرولمنٹ فارم استعمال کیا۔ کراچی یونیورسٹی نے حتمی طور پر جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخ کر دی تھی۔ فیصلے میں عدالت نے کہا، طارق جہانگیری بطور جج تعیناتی کے وقت LLB کی درست ڈگری نہیں رکھتے تھے، ان کی بطور جج تعیناتی غیر قانونی تھی۔ طارق محمود جہانگیری جج کا عہدہ رکھنے کے اہل نہیں تھے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا، جسٹس طارق محمود جہانگیری کو اپنا جواب متنازع تعلیمی اسناد کے ساتھ جمع کرانے کا موقع دیا گیا، تاہم وہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ گلگت بلتستان میں اگلے ماہ ہونے والے انتخابات سیاسی جماعتوں کی اکثریتی رائے سے ملتوی کر دیے گئے۔ الیکشن شیڈیول سے متعلق آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر GB راجہ شہباز خان نے کہا، سیاسی جماعتوں کی اکثریتی رائے کے مطابق ناموافق موسمی حالات میں انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں۔ 13 جماعتوں نے انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ 6 جماعتوں نے موجودہ شیڈیول پر ہی الیکشن کا مشورہ دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 24 جنوری 2026 کو عام انتخابات کا شیڈیول جاری کیا گیا تھا۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے افغانستان میں شیخ ہبت اللہ اخندزادہ کی حکمت عملی کو القاعدہ اور داعش کے مترادف قرار دے دیا۔ جریدے میں شائع رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق طالبان کے 20 سے زائد علاقائی عالمی دہشت گرد تنظیموں سے روابط برقرار ہیں۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ تعلیم کو شدت پسندی کی ترغیب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ طالبان نے واضح کیا، لڑکیوں کے اسکول نصاب کے نظریاتی مطابقت ہونے کے بعد ہی کھل سکیں گے۔ طالبان کی نظریاتی تربیت کی حکمت عملی جنوبی اور وسطی ایشیا کو غیر مستحکم کر سکتی ہے۔ تجاوزات کا خاتمہ کرنے تک شہروں اور قصبوں کی ڈیزائننگ اور انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوگا۔ مسائل حل کرنے کے لیے تجاوزات کا خاتمہ ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا۔ اسلام آباد میں اقبال فلائی اوور ایکسپریس وے سگنل فری کوریڈور کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، عام آدمی کی سہولت کے لیے ایسے منصوبے اہمیت کے حامل ہیں۔ سفر کی بہترین سہولتیں خوش آئند ہیں۔ ریکارڈ مدت میں منصوبہ مکمل کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر داخلہ محسن نقوی کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ نے کہا، 2 سال بعد آپ کو ایک نیا اسلام آباد دیکھنے کو ملے گا۔ منصوبوں میں شفافیت کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اسلام آباد کی ترقی کے لیے ویژن 2027 پر عمل کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں اقبال چوک فلائی اوور پروجیکٹ صرف 77 روز کے ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا۔ پروجیکٹ کے اطراف 3000 نئے پودے اور درخت لگا دیے گئے۔
तहरीक इंसाफ मरियम नवाज के निशाने पर, कहा बयानिए का खेल खेलने वालों ने मुल्क को तबाही और डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। अवाम भूखे मर रहे हैं और इन्हें जेलों के बाहर धरना देने से फुर्सत नहीं। लोधरा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, जो सूबे कहते हैं पंजाब के पास बहुत पैसा है, वो नाअहली करप्शन छुपाने के लिए बात करते हैं। हर सूबे के पास NFC का बहुत पैसा है, पंजाब के पास जितना पैसा है वो अवाम पर लग रहा है। लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है। जो अमन मर्द वज़राए आला कायम ना कर पाए वो खातून वज़ीर आला ने कर दिखाया। पंजाब ख़वातीन के लिए महफूज है। 2026 पंजाब के नौजवानों का साल होगा। नौजवानों के लिए वो काम होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। पंजाब के नौजवानों के ख्वाब बिखरने नहीं देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। कमांडर इन चीफ और डिप्टी कमांडर इन चीफ लीबियन अरब मुसल्लह अफवाज से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर पाक लीबिया दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा किया। लीबियन कमांडर इन चीफ ने पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल को लीबियन अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुतादिद गैर कानूनी नेटवर्क्स बेनकाब हुए। मुतादिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही हुई। सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ पूरे सोशल मीडिया पर फैली रही। किसी शवाहिद और सबूत के बगैर सिडनी हमलावर का ताल्लुक़ पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। नेशनल साइबर क्राइम सिक्योरिटी सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मौसर बना रहे हैं। डेटा लीक से बचने के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ह्यूमन राइट्स के इजलास में जियो TV नेटवर्क के ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 का जिक्र। सेनेटर शाहिद रहमान ने कहा, ड्रामा केस नंबर 9 में दिखाया गया है कि ज़्यादती के बाद ख़वातीन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़वातीन से तशद्दुद की वजूहात पूछने के बजाय उन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। सेनेटर शाहिद रहमान ने कहा, घरेलू तशद्दुद के मुकदमात में सज़ाओं की शरह 5% है, जो हैरान कुन है। फैसलाबाद के हल्के NH96 के ज़िमनी इंतखाबात में तलाल चौधरी की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की समाअत। स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा, उम्मीदवारों की शिकायत है कि तलाल चौधरी ने अपने भाई के लिए असर व रसूख इस्तेमाल किया। इलेक्शन कैंपेन और कॉर्नर मीटिंग्स की। हमने वो शिकायत DMO को शेयर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा, DMO कौन था? DMO के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरजनेश। कहा, सेक्रेटरी साहब, आप आज तैयारी करके नहीं आए, आपसे पढ़ा भी नहीं जा रहा। मकामी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया कि तलाल चौधरी ने शाम को तकरीर की। तलाल चौधरी के वकील बोले, उनके पास मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स की ट्रांसक्रिप्ट मौजूद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तलाल चौधरी के वकील को ट्रांसक्रिप्ट लाने का हुक्म। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। सबके सामने बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो बनाना दोनों जुर्म हैं। वोट सीक्रेसी को मजरूह किया गया। PP 116 के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग के आबिद शेर अली की इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की समाअत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। समाअत के दौरान आबिद शेर अली ने कहा, क्या मैं बोल सकता हूँ? मुझे उम्रे पर जाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आबिद शेर अली को बोलने से रोक दिया। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। PP 116 में ज़िमनी इंतखाब के दौरान आबिद शेर अली ने वोट डालते हुए वीडियो बनाई थी। वफाकी हुकूमत ने IMF की शर्त पर अमल करते हुए शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने के लिए पॉलिसी का मुसवदा तैयार कर लिया। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के हुक्काम का कहना है कि नई शुगर मिल्स लगाने पर आयद पाबंदियां हटाने और सूबाई हुकूमत से इजाज़त लेने की शर्त ख़त्म करने की तजवीज़ है। शुगर मिल्स को खाम चीनी की दरामद की इजाज़त देने की भी तजवीज़ है, लेकिन क्रशिंग सीज़न में खाम चीनी की दरामद की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान ने IMF को शुगर सेक्टर डीरेगुलेट करने की यकीन दहानी कराई है। IMF ने माने हमल अशिया पर GST ख़त्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक एक वर्चुअल मीटिंग में FBR ने माने हमल अशिया पर 18% GST फौरी तौर पर ख़त्म करने की इजाज़त मांगी, जिसे IMF ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि इस किस्म के मामलात सिर्फ आने वाले बजट में ज़ेर बहस लाए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने आबादी पर काबू पाने वाली मसनूआत को मुल्क में सस्ता और वसी पैमाने पर दस्तयाब बनाने की हिदायत दी थी।
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی اسلام آباد کی نجی یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست، داخلی صورتحال، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور دیگر اہم امور پر گفتگو۔ DGISPR نے خصوصی نشست میں شرکاء کے سوالوں کے جواب دیے۔ کراچی کے علاقے بفر زون میں گھریلو ملازمہ پر تشدد کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ خاتون پر تشدد کیا جا رہا ہے، اس دوران خاتون کو سیڑھیوں سے دھکا بھی دیا گیا۔ پولیس کے مطابق گھریلو ملازمہ پر تشدد کا واقعہ 11 دسمبر کو پیش آیا تھا۔ تشدد کرنے والا ملزم افتخار فرار ہے، متاثرہ خاتون کی مدیت میں مقدمہ درج۔ ملکی معیشت میں اہم مقام رکھنے والے شہر کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں حکمرانوں کی لاپرواہی کی داستانیں سنا رہی ہیں۔ برسوں سے تباہ حال سڑکیں نہ صرف سفر مشکل بنا رہی ہیں بلکہ گرد و غبار شہریوں کو کئی بیماریوں میں مبتلا بھی کر رہا ہے۔ گیس لائنز کے لیے کھدائی کا دوہرا عذاب، سوئی گیس کمپنی کی جانب سے ٹاؤن انتظامیہ کو سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے اربوں روپے کے فنڈز بھی جاری کیے جا چکے، لیکن سڑکیں آج بھی خراب ہیں۔ مکینوں کا شکوہ ہے کہ حکمرانوں کو یہاں کے بدترین انفراسٹرکچر سے کوئی فصلوں کی پیداوار میں کیڑوں کا اہم کردار، یہ پولینیشن، مٹی کے زرخیزی اور پانی کی صفائی جیسے بے شمار اہم کام انجام دیتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 40% کیڑوں کی اقسام آئندہ چند دہائیوں میں معدومی کے دہانے پر پہنچ سکتی ہیں۔ پاکستان میں شعور کی کمی اور کیڑے مار ادویہ نے ان اہم ترین جانداروں کو بہت نقصان پہنچایا۔ ضلع ثوابی کے احساس احمد کیڑوں کے تحفظ کے لیے کوشاں۔ برطانیہ میں لڑکوں میں عورت دشمنی کی ابتدائی علامات پہچاننے کے لیے 20 ملین پاؤنڈ سے ٹیچر ٹریننگ پروگرام شروع کر دیا گیا۔ سکولز میں صحت مند تعلقات اور آن لائن خطرات پر تعلیم لازمی قرار دے دی گئی۔ جن لڑکوں میں عورت دشمنی کی علامات پائی گئیں ان کے لیے خصوصی اصلاحی پروگرام شروع کیا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا وہ چاہتے ہیں ان کی بیٹی برطانیہ میں ایسے ماحول میں پرورش پائے جہاں وہ اسکول میں دوستیاں بنانے میں اور آن لائن محفوظ ہو۔ بھارت کا بڑھتا دفاعی بجٹ خطے میں عدم توازن کا باعث بننے لگا۔ بھارتی حکومت مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں 20 سے 25% تک دفاعی شعبے میں اضافے پر غور کر رہی ہے۔ آپریشن سندھور 2 کو بنیاد بنا کر دفاعی بجٹ میں اضافہ اور نئے اور جدید ہتھیاروں کی خریداری کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ رافال اور دیگر طیاروں کی تباہی اور دفاعی نظام S-400 کی ناکامی کے بعد بھارت نئے مہنگے عسکری ساز و سامان کی خریداری کرنے کا خواہش مند ہے۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ مجموعی قومی پیداوار کا صرف 1.97% ہے، جبکہ بھارت کا دفاعی بجٹ 6.81 کھرب بھارتی روپے ہے، جو 78.70 ارب امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ بنگلہ دیش میں قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والے طلبہ رہنما شریف عثمان ہادی چل بسے۔ عثمان ہادی قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کے بعد سنگاپور میں زیر علاج تھے۔ چیف ایڈوائزر محمد یونس نے ہفتے کو ملک میں یوم سوگ کا اعلان کر دیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق عثمان ہادی پر ڈھاکہ میں نقاب پوش افراد نے جمعے کے روز مسجد جاتے ہوئے فائرنگ کی تھی۔ عثمان ہادی حسینہ واجد حکومت کے خلاف تختہ الٹنے والی طلبہ تحریک کے اہم رہنما تھے۔ عثمان ہادی پر قاتلانہ حملے کے خلاف بنگلہ دیش میں بھارت کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا۔ مظاہرین بھارت سے سابق وزیر اعظم حسینہ واجد اور حملے میں ملوث افراد کی حوالگی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ چین نے دریائے برہم پتر پر دنیا کے سب سے بڑے اور مہنگے ہائیڈرو پاور ڈیم کی منظوری دے دی۔ یہ ڈیم بننے سے بھارت کے شمال مشرقی علاقوں اور بنگلہ دیش میں پانی کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے۔ چین کے منصوبے کے مطابق دریا کے بہاؤ کا بڑا حصہ پہاڑ کے نیچے سرنگوں کے ذریعے منتقل کیا جائے گا، جس سے پانی کی روانی میں کمی ہو سکتی ہے۔ ڈیم کی تعمیر 25,000 فٹ بلند پہاڑ نمچا باروا کے بیچ میں ہوگی۔ یہ ڈیم 3 گنا زیادہ بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ سالانہ 300 بلین کلو واٹ گھنٹے اور کم از کم 137 ارب ڈالر کی لاگت سے دنیا کا سب سے مہنگا انفراسٹرکچر منصوبہ ہوگا۔ وائٹ ہاؤس میں سابق صدور کی راہداری میں بائیڈن کو سوتا ہوا لکھ دیا گیا۔ یہ بھی کہا کہ بائیڈن امریکہ کے بدترین انتخابات میں صدر منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے امریکہ کی جنوبی سرحد کھول دی، جس سے 2 کروڑ 10 لاکھ لوگ امریکہ میں داخل ہو گئے، جن میں کئی لوگ پاگل خانوں سے بھی آئے تھے۔ بائیڈن کی تصویر بھی غائب، تصویر کی جگہ ان کے دستخط موجود۔ باراک اوباما کو امریکی معاشرے میں تقسیم کا سبب قرار دے دیا گیا۔ جارج ڈبلیو بش کے بارے میں لکھا گیا کہ انہوں نے عراق اور افغانستان کی جنگیں شروع کرائیں جو شروع نہیں کرائی جانی چاہیے تھی۔
امریکہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف فیصلہ دینے والی عالمی فوجداری عدالت کے 2 ججز پر پابندی لگا دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا موقف جانے بغیر اسرائیلی شہریوں کی تحقیقات، گرفتاری، حراست یا مقدمہ چلانے کی کوششوں میں حصہ لینے والے ICC کے 2 ججز پر پابندی لگا رہے ہیں۔ جارجیا اور منگولیا سے تعلق رکھنے والے دونوں جج اور ان کے اہل خانہ امریکہ کا سفر نہیں کر سکتے اور ان کے امریکہ میں موجود اثاثے ضبط ہوں گے۔ یورپی یونین کی زرعی پالیسی کے خلاف بیلجیم میں کسانوں نے سینکڑوں ٹریکٹر سڑکوں پر لا کر احتجاج کیا، سڑکیں بلاک کر دی، جلاؤ گھیراؤ کیا۔ کئی مقامات پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ مظاہرین نے پولیس پر آلو اور انڈے پھینکے، پتھراؤ کیا۔ پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس شیلنگ کی، پانی کی توپیں چلائیں۔ کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ کسان یورپی یونین اور جنوبی امریکی ممالک کے تجارتی معاہدے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے یورپی ممالک میں امریکی اشیاء کی کم قیمت میں دستیاب ہونے سے یورپی کسانوں کو نقصان ہوگا۔ چمکتی سکرینز، تیز میوزک اور جین زی کی زبان میں بنے اشتہارات۔ جرمن فوج نے بھرتیوں کی کمی کی وجہ سے جین زی کو متوجہ کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ سڑکوں، ریلوے اسٹیشنز، ایئرپورٹس پر جین زی کی پسند کے انداز میں بنائے گئے فوجی اشتہارات لگا دیے گئے۔ جین زی ان اشتہارات پر مختلف رد عمل دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اشتہارات جنگ کو گلیمرائز کر رہے ہیں، جبکہ فوجی زندگی کی اصل مشکلات، خطرات اور ذہنی دباؤ کو نظر انداز کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ بحرین میں قومی کبڈی ٹیم کے کھلاڑی عبید اللہ راجپوت کی بھارتی ٹیم کی جانب سے کھیلنے، شرٹ پہننے اور بھارتی جھنڈا لہرانے پر پاکستان کبڈی فاؤنڈیشن کی جنرل کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ فیڈریشن کے سیکریٹری رانا سرور کا کہنا ہے کہ ٹورنامنٹ میں پاکستان کا نام استعمال کیا گیا۔ قومی کھلاڑی کا بھارتی ٹیم کی جانب سے کھیلنا اور جھنڈا لہرانا ناقابل برداشت ہے۔ عبید اللہ راجپوت کا کہنا ہے کہ انہیں قطعی علم نہیں تھا کہ ٹیمز کے نام پاکستان اور بھارت رکھے گئے ہیں۔ یہ صرف ایک کپ ایونٹ تھا، ورلڈ کپ نہیں تھا اور نہ ہی ایسے ورلڈ کپ ہوتا ہے۔ سڈنی ٹیسٹ کے تیسرے دن انگلینڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 8 وکٹ پر 213 رنز بنا لیے۔ آف سپنر لیتھل لائن نے اننگز میں 2 وکٹیں لے کر گلین میکگرا کا 563 وکٹ کا ریکارڈ توڑ دیا۔ وہ شین وارن کے بعد آسٹریلیا کی جانب سے سب سے زیادہ وکٹ لینے والے بولر بن گئے۔ سڈنی ٹیسٹ میں آسٹریلوی ٹیم پہلی اننگز میں 371 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ میزبان ٹیم کی برتری اب بھی 158 رن ہے۔ انگلش کپتان 45 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں آج سے 5 روزہ عالمی کتب میلے کا آغاز۔ 17 ممالک کے پبلشرز کے لیے 350 سٹالز لگائے گئے ہیں۔ شہری صبح 10 بجے سے رات 9 بجے تک اپنی من پسند کتابیں خرید سکتے ہیں۔ اور نہ سسرالیوں کا ڈر، نہ نند بھاوج کے مسئلے، نہ میاں کے لیے کھانے پکانے کے مسئلے۔ جاپانی خاتون نے اپنے خوابوں کے ورچوئل دلہا سے شادی کر لی۔ اسمارٹ فون پر نظر آتے ورچوئل دلہے کے ساتھ زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کا عہد کر لیا۔ کہا فون پر گفتگو کے دوران ایک دوسرے کے قریب آئے۔ ورچوئل دلہے نے شادی کی پیشکش کی جسے انہوں نے قبول کر لیا۔